دیکھو یہ سوال نا اس کے ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ نہیں یار یہ نہیں برابر ہو سکتے، مطلب کہ برابر نہیں سکتے۔ کون؟ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، جو آگ کے مسافر ہیں اور جنت کے جو مسافر ہیں، اور جنت کے جو مسافر ہیں جو صاحب ہیں وہ فائزون، فائزون کے معنی فوقیت رکھتے ہیں، براجمان ہوں گے، فائزون ہوں گے۔ اب اس کے روی غور کرو، پھسل جائیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن جہاں دیکھنا ہے، اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو اصحاب الجنت ہے وہ بہتر ہوں گے آئندہ، تو وہ تو آئندہ جو ہوگا اس کا ہمیں یہاں کیا فرق پڑا۔ اب اس کا نتیجہ یہاں جو نکلتا بھی ہے کہ اگر کبھی آپ کو دین کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا میں آپ سے بہتر ہوں اور دین میں کم ہوں، کبھی ان کی وجہ سے آپ کو خفت ہو یا پریشانی ہو یا مقابلے میں دقت پیدا ہو رہی ہو، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ برابر تم دونوں نے ہونا نہیں یہاں۔ یہ بات سمجھے کہ برابری تم کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اسی قسم کا صاحب ہو جاؤ گے، وہ صاحب النار ہیں۔ اب وہ آدمی جو دین کے اندر داخل ہے اسلام میں اور مغرب کے برابر رہنا چاہتا ہے، اصحاب النار کے برابر اپنا مرتبہ رکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اسی قسم کی زندگی اور جیسے اصحاب النار کے پاس ہے، تو پھر تم اس کھانے میں شامل ہو گئے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ دونوں کے پاس یکساں زندگی ہو۔ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ جو ہے نا یہ برابر ہو نہیں سکتے، اس دنیا میں نہیں برابر ہو سکتے۔ اگر تو برابر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو بات کی بات ہے نا، یہاں کسی قیمت پر برابر نہیں سکتے۔ آپ جو ہے مغرب کی ترقی لے لیتے ہیں، مشرق کا فلسفہ لے لیتے ہیں، شمال سے کچھ اور لے لیتے ہیں، جنوب کا کچھ اور لے لیتے ہیں، کوئی رقاص بھی لے لیں، کوئی اور قسم کے کلچرل ایکٹیویٹی بھی لے لیں، اور پھر رزلٹ جو ہے دینی نکال لیں۔ لا یہ نہیں سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہاں البتہ کبھی جمیع ملت اسلامیہ اگر کوئی ٹرم لے جائے تو وہ ملت اسلامیہ کا ہے، اور یہاں زندگی میں وہ افضل مثال آپ ہوگی، وہ کسی اور سے مثال نہیں لے گی۔ اب یہ اس سوال کا جواب ہے، اس کے اندر بڑا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ اگر کافر سچ بولے، اگر کافر اخلاقیات کا بندہ ہو، اگر کافر امانت میں واپس کرے اور وہاں سڑکوں کے کنارے اخبار پڑا ہے، لوگ پیسہ ڈالتے ہیں، اخبار پا کے لے جاتے ہیں، ایماندار لوگ ہیں، تو کیوں وہ دوزخ میں جائیں گے؟ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کا اخلاق بھی اخلاق نہیں ہے اور ان کی دانائی بھی دانائی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دانائی کا مفہوم ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا بیس برابر نہ ہو۔ وہ اصحاب النار، اصحاب النار کا جو عقیدہ ہے یا جو عمل ہے وہ اصحاب الجنت کے عمل کے برابر نظر آئے تب بھی برابر نہیں، ہمارے نہیں وہ برابر ہو نہیں سکتا۔ کہ دونوں سچ بول رہے تھے تو پھر سچ کس کے بہتر ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اگر زندگی تمہیں اچھی لگ رہی ہے کافر کی اور تمہیں اپنی زندگی میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اللہ نے یہ بات یاد رکھو کہ یہ دونوں مسافر برابر نہیں ہیں، انہیں برابر نہیں ہونا چاہیے، اور تم برابر ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ اصحاب النار اور ہیں، اصحاب الجنہ اور ہیں، اور اگر یہ دیکھو کہ فائزون کس نے ہونا ہے تو اصحاب الجنہ نے فائزون ہونا ہے، یعنی کہ بیسک جائے ترقی آپ ہی کی ہے۔ اب دین کو بیچ کے اگر دولت دنیا مل جائے تو دولت میں دولت ہے سمجھو۔ یہاں ایک سوال اور ہے، ہاں
اس کا مطلب ہے کہ نیت یا عقیدہ جو ہے وہ عمل پہ آئے کیا نیت اور عمل کی بات نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، عمل اگر امر کے تابع ہو تو نتیجہ کچھ بھی ہو. کہتے ہیں اللہ کا کہنا والا غریبی آ گئی، غریبی ہے یا امیری ہے، کہنا ماننا ہی تمہارا کام تھا، اس کے آگے نتیجہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. کیا اللہ کے ماننے والے غریب نہیں ہوئے؟ آپ کہتے ہوئے. کیا اللہ کو ماننے والے بلکہ پیغمبر بیمار نہیں ہوئے؟ کہتے آپ ہوئے. مسافر نہیں ہوئے، گھر کے وطن چھوڑا نہیں ہے، ہوا. مہاجر ہوئے. کیا ان کو میدان جنگ میں کبھی فتح کے علاوہ بھی ہوا؟ فتح بھی ہوا، خدا ہجرت بھی ہوا، آنا بھی ہوا، جانا بھی ہوا، صحت بھی ہوا، بیماری بھی ہوا، غریبی بھی ہوا، ہجرت بھی ہوا، اور صحت کی خرابی کے بعد بیماری ہے، موت بھی آیا، ہوا. تو مطلب کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا یہ کہ ان کی زندگی جو ہے امر الہی کے تابع اور ان کے قریب گزری. یہی کھان جائیں گے. تو پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے اور چلانے والے لوگ. یہ ان کی زندگی کا کوئی عمل جانا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ نہیں ہوتا. اب اس کے بدلے پہ آپ پیغمبر بولتے ہیں کہ پیغام ان کے پاس ہوتا ہے اور جمی آدم کے لیے، اور ان کی زندگی جو ہے فرمان الہی کے عین مطابق ہوتی ہے. اب پیغمبر کی زندگی کو پیغام کے حوالے سے جج کرو کہ پیسے کے حوالے سے جج کر رہے ہو. یہ کافروں کا خیال ہوتا ہے. پھر آپ پیغمبر بنے ہوئے کیسے پیغمبر ہو؟ آپ کے پاس پیسہ کو نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ کہ سونے چاندی کے پہاڑ بھی ہو جائے تو ہم اپنے موقف سے نہیں ہلنے والے. مطلب یہ پیسے کی بات نہیں ہے، بات پیغام کی ہے، بات یہ مدعا الہی کی بات ہے، مدعا امر الہی کی بات ہے. تو آپ اس کو کیسے جج کر رہے ہو؟ امر الہی کو آپ پیسوں کی کامیابی میں توڑ رہے ہو. یہی تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. وہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برابر نہیں سکتے، وہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. کوئی جیسے کوئی دنیا طلبگار ہے، کوئی آخرت کی طلبگار ہے، یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو برابر ہو. چلنے والا اور بیٹھنے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جاگنے والا سونے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم برابر کرنا چاہتے ہو. یہ دور جدید جو ہے نا، یہ آپ کی پرابلم ایک پرابلم ہے کہ آپ مغرب کی سی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ مغرب کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، مشرق کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں جیسی عاقبت دے دے اور کافر جیسی زندگی دے دے. سارے آرام کافر جیسے ہو، ہسپتال جو ہے کافر والا ہو اور بیماری ہماری مسلمانوں والی ہے. تو کوئی بات نہیں چل سکتی، یہ چل نہیں سکتا. اب یہ کس نے آپ لوگوں کو گمراہ کیا؟ میرا خیال ہے راستہ دکھانے والوں کے نام آئے گا، اس لیے بتاؤ گا. وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام کی تعریف پہ کرتے رہے، بیان دیتے رہے، واقعات سناتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتبار کرو، اور جب اپنا وقت آیا تو اسپتال میں چکر سے جا کے داخل ہو گئے. اب داخل کا مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کا آپ مدعا دریافت کرو. مدعا کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ کیا مقصد حیات بہتر زندگی ہی گزارنا ہے یا بہتر عاقبت کے ساتھ گزارنا ہے؟ اس کا نسخہ میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جس شخص کی آپ عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس کی زندگی اپنے لیے پسند نہ کرو. جس شخص کی عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس کی زندگی بھی اپنے لیے پسند نہ کرو. اب بتاؤ تم کیسی زندگی چاہتے ہو؟ جن کی عاقبت جن کی عاقبت اچھی ہے تو بچوں نسل ہو سکتا ہے. اب نسل کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعریف کیا کر سکتے ہو کہ جن لوگوں کی عاقبت ہی تمہیں پسند ہو. اللہ کرے آپ کو چاہیے جیسی زندگی مل جائے. کیوں مل جائے ہمیں؟ مطلب ہمیں زندگی ہماری جیسی انہیں ملے. بھائی یہاں اتنی بات سمجھ آ گئی تو مطلب آپ کا آدھا سے زیادہ حل ہوگی کہ ہمیں اپنی زندگی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی چاہیے، وہاں بھی امر الہی کے مطابق ہو، یہاں بھی امر الہی کے مطابق ہو. اور ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو کہ برابر نہیں ہے. ہمارے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہوتے، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہوتے. تو اے اصحاب جنت، آپ لوگ سمجھتے ہو آپ کو جنت کے مقیم سمجھتے ہو نا. اگر وہاں تم اپنے آپ کو جنت کے رہنے والے سمجھتے ہو اور یہاں تم دوزخیوں والی زندگی چاہتے ہو، یہ تو کہنا نہیں چاہیے. تو کیا نہیں بنا چاہیے؟ نہیں تو بنا.
کہ زندگی ہمیں کیا چاہیے؟ وہ جو جنت میں رہنے والے ہیں اس جاتی مطلب ہمیں عاقبت چاہیے. چلو ہم پاس ٹھیک ہوگی. اور جہاں بھی ان جیسے لوگوں کی پھر عاقبت میں چلو نا, جن کی عاقبت چاہتے ہو ان کی سی زندگی بسر کرو. ہاں ہمارے ہاں بیان کرنے والی بات نہیں, ہر آدمی بیان کرتا ہے کہ حضور پاک کی زندگی سادہ, آپ کے واقعات بہت سادہ, اور جب اپنی زندگی میں آتے ہیں تو وہ سادگی نہیں نظر آتی. اور انصاف جو ہے مطلب بیان کرتے ہیں وہ ایک بڑے جید قسم کے مطلب میں صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں کہ انصاف کا زمانہ تھا, ایسا انصاف کہ پورا انصاف بیان کرنے کے بعد آپ انصاف نہیں کرتے. آپ کسی کا ایک دن بنا لیتے ہیں, چھٹی بنا لیتے ہیں, اقبال ہی لے لو, کل چھٹی کیا, چھٹی بن کا چھٹی, کل چھٹی ہے آ جائے. اقبال کی کیا خوبی ہے بتاؤ, اس نے عمل کی کہانی بتا. عمل زندگی عمل ہے, پیغام عمل ہے, مسلسل مستقل عمل ہے. کہتا زندہ باد اقبال چھٹی کر دو آج, پیغام عمل ہے. اقبال نے وجہ آزادی دی اور غلام بزا. اگر آپ کے پاس اگر 150 بندہ اقبال جیسا ہو جاتے ان شاء اللہ پورا سال ہم چھٹی مل جائے گی. ایک اس کا پیدائش کا دن, ایک اس کا وصال کا دن. مجھے آپ کو آپ چلاک ہو, آپ انتظار کر رہے ہو کہ کچھ بندے اور پیدا ہو جائیں تاکہ 2 چھٹی ہر آدمی کے نام لگ جائیں. 150 بندہ چاہیے, 300 چھٹی ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ایسے کے ساتھ ہو جاؤ. کچھ کافی پاس میں بھی کر لیا ہے. دادا صاحب کی چھٹی, اب میلا چاہا کی چھٹی, میں دلالت صاحب لاہور کے اندر ہے, 2 چیزیں پکی ہے نا. اچھا اور مطلب جیسے میلا کی بھی چھٹی کر دی, چاہے یہ بھی واقعہ ہوگا, یہ پکی چھٹیاں ہیں. اور ان بزرگوں کے نام کی چھٹیاں جو عمل کے گانے جاتے تھے. اسلام کی چھٹی کا تو صبر ہی کوئی نہیں ہے, کوئی جملہ ایسا نہیں ہے نماز کی چھٹی مل جائے. تو اسلام کی چھٹی کا کوئی نہیں ملا ہے. جمعے کی ویسے چھٹی ہو جائے گی کیونکہ آج بڑا مبارک دن ہے. مبارک دن تب تھا کہ جمعے کی چھٹی ہوتی, ویسے جمعہ پڑھنے کی چھٹی ہوتی. اب مطلب یہ ہے کہ وہ چھٹی کو نہیں ہے. تو چھٹی پھر کیا ہوتی ہے؟ آپ کو آرام کا دن ایک ہونا چاہیے کہ ہفتہ بعد بیچارے کام کرتے ہیں, چھٹی کوئی زندہ کرو اینی ڈے. ہم بات سمجھ رہے. تو اس لیے آپ کو کسی گریٹ آدمی کا دن منانے کے لیے چھٹی کیوں کرنی, سوچو غور کرو. تو یہ جو ہے نا اگر اس طرح چھٹیاں مناتے قوم کہاں سے کہاں چلی جائے گی, تو ہم بالکل یہ نکمہ ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اصحاب النار کو دریافت کرو اس زندگی میں کون ہے اصحاب النار. اگر اصحاب النار تمہیں نظر آ جائیں تو پھر ان جیسی زندگی نہ اختیار کرو. اصحاب الجنہ کو نظر آ جائے خیال میں, گمان میں, تو اس جیسی زندگی بدل کر دیں. اب سوال جہاں پر پیدا ہوا کہ اصحاب الجنہ کو یہاں سے کب دریافت کرے. میرا خیال ہے یہی تو آپ دریافت کرتے ہیں ہمیشہ. آپ نے ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بعد میں کرنا ہے, انسان پہلے کر دیتے ہیں فیصلہ. آپ بتاؤ پیغمبر ساروں کا فیصلہ ہو گیا نا, اصحاب الجنہ ہے. صحابہ کرام اصحاب الجنہ ہے, آپ جانتے ہو. اور ولایت کرام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایون علماء صاحبان کے بارے میں کیا, جس کی ساری زندگی قرآن پڑھنے میں لگی, وہ کیا ہے؟ اصحاب الجنہ. اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصحاب الجنہ ہی ہے. اچھا مدعا یہ ہے کہ اصحاب الجنہ ہونے کے بعد اصحاب النار کی زندگی کی حسرت نہ رکھو, تاکہ تم لوگ جو ہے نا اور جو عاقبت چاہتے ہو وہی تمہارا حاضر ہو جائے, جو غیب چاہتے ہو وہ حاضر ہو جائے. یہاں سے تمہاری جو ہے نا فلاح کی کہانی شروع ہو سکتی ہے کہ دین جو ہے اسے نہیں بیچنا اور دولت دنیا نہیں لینا. تو دولت کی تلاش میں اگر دین تم بیچتے چلے جاؤ گے تو پھر عاقبت اس جیسی ہو جائے گی جو دنیا والا ہے. یہ آسان کہانی ہوگی, اس پہ غور کرنا چاہیے.